السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ وکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 62، سبق نمبر 62 آپ کے سامنے ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے سبق نمبر 62 پر جو مشتمل احادیث ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے حسب معمول، انشاءاللہ ترجمے پہ فوکس کرتے ہوئے احادیث کا جو حکم ہوگا اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اگر کوئی خاص مسئلہ یا حکم ہوگا اس کے بارے میں بھی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ کی توفیق سے آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے پہلی حدیث اور اس کے موضوع کی جانب۔ حدیث نمبر 680 جس کا عنوان ہے معذور اور نابینا شخص کی اذان قابل قبول ہے۔ تو بعض لوگ خاص طور پر احناف وغیرہ یا بریلوی جو عقیدہ رکھنے والے حضرات ہیں وہ اس قسم کے اعتراضات اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور بغیر کسی دلیل کے اپنے تئیں وہ مؤذنین کی صفات کو شرعی اعتبار سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، معذور اور نابینا شخص کی اذان۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بلالا ینادی بلیل، کہ یقیناً بے شک بلال، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز اذان دیتے ہیں رات کو، یعنی رات کی مراد تہجد کی اذان جو کہ فجر صادق سے پہلے۔ تو فَقُلُوا وَاشْرَبُوا، تو تم کھاؤ اور پیو، حتیٰ ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ اذان دے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طلوع فجر کی جو اذان، صبح صادق کی جو اذان، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگائی تھی۔ قال وکان ابن ام مکتوم، جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے، ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، رجلا اعما، وہ اندھے نابینا آدمی شخص تھے۔ لا ینادی، وہ اذان نہیں دیتے تھے، حتی یقال له، یہاں تک کہ انہیں یہ کہا جاتا اصبحتا اصبحتا، کہ آپ نے تو صبح کر دی، آپ نے صبح کر دی۔ کیا مطلب کہ صبح ہو گئی ہے، طلوع فجر صبح صادق ہو گئی ہے، اب آپ اذان دے دیں۔ چونکہ نابینا تھے اس لیے انہیں احساس نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ ٹائم ہوا ہے یا نہیں، یا اپنا جو صبح صادق ہے وہ طلوع ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو لوگ کہتے اصبحتا اصبحتا، تو پھر وہ اذان دیتے۔ تو یہ فجر کی اذان ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ تو دو مؤذن تھے اس وقت رات کے لیے۔ آگے ہمارے پاس حدیث نمبر 680 کے فوائد۔ مسجد میں ایک سے زیادہ مؤذن مقرر کرنے کا جواز، ایک تو یہ بات ثابت ہوئی۔ دوسرا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ رات سحری وغیرہ یعنی تہجد طلوع فجر سے پہلے کے، جبکہ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نماز فجر کے مؤذن تھے۔ یہ بھی بات کلیئر ہو گئی۔ اور آگے حدیث آتی ہے 681، سحری فجر صادق کے آخر وقت تک کھانا مستحب ہے، بلکہ سنت طریقہ یہی ہے کہ آخر تک فجر جو سحری کا کھانا ہے وہ انسان بالکل وقت ختم ہونے کے آخر میں کھائے، تو وہ زیادہ اللہ کو پسند ہے اور سنت کے مطابق ہے۔
वन समरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत मरवी है, काला वो कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यमनउकुम मिन सुहूरिकुम अज़ान बिलालिन, कि तुम्हें तुम्हारी सहरी के खाने से हजरत बिलाल जो हैं सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हु उनकी अजान रोके ना रोके तुमको बिलाल की अजान सहरी खाने से। मतलब ये कि वो चूंकि रात की अजान देते हैं उठाने की फजर से पहले की, तो इसलिए वही वक्त है खाने का, सहरी का वही वक्त है। तो वो अजान सुनकर आप खाना बंद ना करें बल्कि खाएं, खूब खाएं। वलल फजरुल मुस्ततील, और ना उस वक़्त तुम खाने से रुको जबकि फजर मुस्ततील से मुराद है सुबह काजिब। सुबह काजिब जो है मुस्ततील यानी जो लंबी एक शुरू होती है और एक लंबा अरसा तक रहती है, इसको फजर मुस्ततील इसलिए कहते हैं। ये काजिब यानी सही असल फजर नहीं होती बल्कि असल फजर के मुशाबे होती है, लेकिन उसको सुबह या फजर काजिब कहते हैं। वलाकिन अल फजर अल मुस्ततीर फिल उफक, और लेकिन जो फजर मुस्ततीर यानी सुबह सादक जो है, या मुराद मुस्ततील के अपोजिट है मुस्ततीर, इसका माना है फजर सादक, सुबह सादक का वक्त। वलाकिन अल फजर अल मुस्ततीर फिल उफक, जबकि वो धागा जो है वो सुबह सादक का सफ़ेद धागा वो जाहिर हो जाए उफक पर, तो ये मुराद है फजर सादक, ये जब तुलू हो जाती है। वलाकिन अल फजर अल मुस्ततीर फिल उफक, तो उस वक़्त यानी खाने से तुम रुक जाओ। क्या मतलब कि वो चूंकि सुबह सादक हो जाती है तो उस वक़्त अजान का टाइम होता है, इब्ने उम्मे मक्तूम उस वक़्त अजान देते हैं, तो तुम उस वक़्त सहरी से रुक जाओ जो रोज़ा रखना चाहें या रमज़ान मुबारक की बात है। रवाह मुस्लिम, इमाम मुस्लिम से रिवायत किया, व लफ्ज़ुहु तिरमिज़ी, और इस तरह के अल्फाज इमाम तिरमिज़ी ने भी जामे तिरमिज़ी में जिक्र किए हैं। तो हदीस में अल्फाज अल फजर अल मुस्ततील से मुराद सुबह कादिब, जबकि अल्फाज अल फजर अल मुस्ततील से मुराद सुबह सादिक है, ये दिन में रखिएगा। और हदीस 682 अजान में अफदलियत शर्त नहीं, अजान देने में ये नहीं देखा जाएगा कि फलां उम्र में बड़ा है या इल्म व फजल में बड़ा है। अजान में इस बात को मलूद रखना चाहिए कि आदमी जो है वो ऊंची आवाज़ में अजान दे सके और उसकी अजान आवाज़ भी अच्छी हो, खुश अलहान हो तो वो अजान दे सकता है, कोई भी आदमी, आम आदमी भी। वन मालिक इब्न हुवैरिस, मालिक बिन हुवैरिस रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत मरवी है, क़ाल, वो कहते हैं, अतईतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अना मैं, वब्नु अम्मि ली, और मेरा एक चचाजाद भाई, मेरा कज़न, इब्नु अम्मि ली, मेरे चचे का बेटा, कज़न हुआ ना, मैं और मेरा कज़न, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। फ़क़ाल, तो आपने फरमाया, इदा साफरतुमा, जब तुम दोनों सफ़र करो, सफ़र पर हो जब तुम दोनों, फ़अद्दिना, तो दोनों ही अजान दे सकते हो, वाक़ीमा, और दोनों ही इकामत भी कह सकते हो, यानी जो अजान कहेगा वो इकामत भी कहेगा। वलियउम्मकुमा अकबरुकुमा, लेकिन जब इमामत की बात आए, मामला आए, तो फिर तुम में से जो बड़ा है वो इमामत कराए। वलियउम्मकुमा अकबरुकुमा, उम्र में जो तुम्हारा बड़ा होगा वो इमामत कराएगा। लेकिन ये उस वक्त है हदीस तलबा दीगर अहादीस को भी सामने रखते हुए कि जब इल्म में एक जैसे हों, किरात में एक जैसे हों, हिफज में एक जैसे हों, तो फिर देखा जाएगा कि जो बड़ा है उम्र में वो आगे बढ़े। और अगर कोई शख्स किरात में, कुरान के हिफज में और इल्म में ज़्यादा है, खा वो उम्र में कम ही क्यों ना हो, तो उसको चाहिए कि उसको ही आगे किया जाए। ठीक है जी। तो जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो तुम में ज़्यादा किरात करने वाला हो अच्छा, वो इमामत कराए। ठीक है जी। फलियउम्मकुम अक़रउकुम के अल्फाज भी आते हैं कि तुम में से ज़्यादा जो पढ़ने वाला है, जैसा कि अमर बिन सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कबीले का
امام مقرر کر دیا تھا، یہ آپ نے حدیث پڑھی ہے غالباً پیچھے، اور آپ کی وہ ایک ہی قمیص تھی، اور وہ جب آپ سجدے میں گئے تو اس وقت آپ کا سطر جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، تو پھر ایک عورت کے گزرنے پر تنبیہ کی عورت نے کہ اپنے امام کی جو قمیص ہے یا کپڑے ہیں وہ تو ٹھیک کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بعد میں میرے قبیلے والوں نے مجھے قمیص سلوا دی، میں بڑا ہی خوش ہوا اس پر۔ تو بہرحال یہ اس وقت ہے جب قرات میں ایک جیسے ہوں، حفظ میں، علم میں، وگرنہ قرات والے کو جو حافظ ہے، زیادہ عالم ہے، اس کو ترجیح دی جائے گی عمر پر، واللہ عالم۔ رواہ البخاری۔ 683 امامت کے لیے افضلیت کے ساتھ عمر میں بڑا ہونا ضروری ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انسان کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، ورنہ وہ غیر مسنون ہوگی اور اجر میں کمی آ جائے گی۔ تو بہت سارے لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے اور بہت ساری سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ یہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم سنت پر عمل کرتے ہیں۔ سلو، نماز پڑھو، تم کما رأیتمونی، جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو، سلی، میں نماز پڑھتا ہوں۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کا وقت حاضر ہو جائے، فرض نماز کا، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اذان دے اس نماز کے لیے، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ علم میں، تقوی میں، فضل میں، قرات میں، حفظ میں، قرآن کو پڑھنے میں کون بڑا ہے، زیادہ ہے، اس کو پہلے ترجیح دی جائے گی، اس کے بعد پھر باری باری، پھر اگر یہ سارے برابر ہوں تو پھر عمر میں۔ متفق علیہ۔ فوت شدہ نمازوں کی قضا میں بھی اذان اور اقامت کہنا مستحب ہے۔ اگر کوئی نماز فوت ہو گئی ہے اور لوگ زیادہ ہیں ایک سے، تو سب کی نماز رہ گئی ہے، تو وہ لوگ اسی طرح قضا نماز بعد میں جب بھی موقع ملے، یہ نہیں دیکھنا کہ اگلے دن اسی وقت میں نماز پڑھیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے اور درست صحیح احادیث کے مطابق کہ جو ہی آدمی بھولا ہوا ہے، یاد آئے، سویا ہوا ہے تو اٹھ بیٹھے، یا کسی مصیبت میں گرا ہوا ہے، یا کسی ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے، یا کوئی اور حادثہ ہے اس میں الجھا ہوا ہے، والیاذ باللہ، تو جو ہی اس سے فارغ ہوگا سب سے پہلے نماز پڑھے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قافل من غزوۃ خیبر، جس وقت آپ واپس پلٹے چلے غزوہ خیبر سے، تو سارا لیلتن، تو آپ پوری رات چلتے رہے، سارا لیلتن، حتی اذا ادرکہ القرا، یہاں تک کہ جب آپ کو تھکاوٹ نے آ لیا، رات کے چلنے سے مسلسل تھکاوٹ، اونگ، نیند وغیرہ، بوجھل ہوگی طبیعت، تو عرسا، آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ نے وہاں ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا، رات گزارنے کا ارادہ فرمایا، پڑاؤ ڈالنے کا۔ وقال علی بلال رضی اللہ عنہ، تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اکلا لنا اللیلہ، کہ ہمارے لیے رات کو کیا کرو، ہمارے لیے یعنی رات کی حفاظت کرو، نگرانی کرو، یعنی رات کو تم جاگتے رہو۔ فصلی بلال، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ فصلی بلال ما قدر لہ، جو بھی ان کے مقدر میں کی گئی یا مقدر میں تھی، جس حد تک انہوں نے نماز پڑھی تاکہ وقت بھی گزر جائے اور نگرانی بھی رہے، رات کا پہرا بھی رہے۔ ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ، اور سو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی۔ فلما تقارب الفجر، پھر جب فجر طلوع ہونے کے قریب ہوئی، استند بلال الی راحلتہ،
تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیک لگا لی اپنے سواری کے ساتھ، جو بھی سواری تھی اونٹنی وغیرہ، اس کے ساتھ وہ جو بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ جسم کے یا اس کے کچاوے کے ساتھ جو اس کے اوپر پڑا ہوا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا لی، موجہ الفجر، فجر کی طرف منہ کرتے ہوئے، یعنی جس طرف سے سورج نکلتا ہے اور پو پھٹتی ہے صبح کی اس طرف منہ کرتے ہوئے، یعنی مشرق کی جانب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے منہ کیا اور بیٹھ گئے ٹیک لگا کر اپنی سواری کے ساتھ کہ میں نظر بھی رکھوں گا اور میں ذرا بیٹھ بھی جاؤں، سستا لوں، اور میری فجر کی طرف نظر بھی رہے گی تاکہ میں اٹھا سکوں اپنے ساتھیوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی ذمہ داری تھی۔ وغالبت بلال نہیں نہ ہو، تو اسی اسنا میں بلال جو تھے ان کی آنکھوں پر نیند جو ہے اس نے گھیرا ڈال لیا، یعنی چھا گئی، نیند نے غلبہ پا لیا۔ فغالبت بلال نہ ہو، بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر، یعنی بلال رضی اللہ عنہ کی جو آنکھیں ہیں ان پر نیند نے غلبہ ڈال لیا، یا آنکھیں جو ہیں چھا گئی ان پر، غالب آ گئی ان پر، کیا مطلب کہ آنکھیں بند کر لیں اور سونے لگ پڑے، جو انسان کے بس سے باہر ہے۔ وہ مستند راحلت ہی، اس حال میں کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اپنی سواری کے ساتھ، سواری کی طرف کمر کر کے۔ فلم یستیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بلال، تو جب فجر طلوع ہوئی، ٹائم ہوا اصل ٹائم، تو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ سکے، ولا بلال، اور نہ بلال رضی اللہ عنہ، ولا احد من اصحابہ، اور نہ کوئی ایک اور آپ کے صحابہ میں سے جاگ سکا، سب کے سب سوتے رہے۔ حتیٰ ضربتہم الشمس، یہاں تک کہ سورج کی کرنوں نے ان کو جگایا، انہیں ٹکرائیں ان کے جسموں سے، چہروں سے سورج کی کرنیں، اور ان پر جب پڑی تو وہ اٹھے، آنکھیں کھلی ان کی۔ ضربتہم الشمس فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہم استیقاظا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تھے جو ان میں سے جو اٹھنے والے تھے، بیدار ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک دیکھ کر کے ٹائم نکل رہا ہے فجر کا یا لیٹ ہو گیا ہے، ففاضع، تو آپ گھبرائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ وقال، اور فرمانے لگے، ای بلال، او بلال، ای بلال، اے بلال۔ وقال بلال، بلال رضی اللہ عنہ نے آگے سے وہ بھی اٹھے اسی طرح جلدی میں، تیزی میں، گڑبڑا کر اٹھے۔ اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک، انہوں نے بس یہی جواب دیا اور تو کچھ نہ ان سے بن پڑی، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخذ بنفسی، میری جان کو بھی اسی ذات نے پکڑ لیا، الذی اخذ بنفسک، جس ذات نے آپ کی جان کو پکڑ لیا۔ کیا مطلب کہ جس ذات نے حی لا یموت، لا تاخذ سنۃ ولا نوم والی صفات والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی، تو ان کے حکم سے یہ جو نیند ہے اس نے مجھے بھی آ لیا، اور وہی ذات جس نے آپ کو سلایا اور آپ پر بھی نیند غالب کر دی، اسی ذات نے مجھے بھی سلائے رکھا۔ تو اس طرح کے جواب دیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے۔ قال اقتادوا فاقتادوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہاں سے کوچ کرو، چلو نکلو یہاں سے۔ فاقتادوا، تو وہ صحابہ وہاں سے نکلے، اٹھے، انہوں نے کوچ کیا وہاں سے، یعنی فاقتادوا رواحلہم شیئا، انہوں نے وہاں سے منتقل کی اپنی سواریاں قدرے آگے، یعنی اس جگہ کو چھوڑ کر قدرے آگے نکلے، سب اٹھے وہاں سے۔ ثم توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ وامر بلالا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا۔ فاقام الصلاۃ، تو انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی۔ فصلی بہم الصبح، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھائی، یعنی سورج نکلا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت انہیں نماز پڑھا رہے ہیں۔ فلما قضى الصلاۃ، تو پھر جب نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، قال، تو آپ نے فرمایا، من نسی الصلاۃ فلیصلیھا، کہ جو نماز کو بھول جائے، فلیصلیھا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو پڑھے، اذا ذکرھا، جب اسے یاد آئے،
فإن اللہ تعالیٰ قال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ واقع میں صلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو جب یاد آئے تو فوراً اس وقت نماز کا وہی وقت ہے، رواہ مسلم۔ تو ہدایہ میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ التعریس کو صبح کی نماز قضا پڑھی، اور اس میں اذان اور اقامت دونوں ہی تھی۔ اس حدیث میں اذان کا ذکر نہیں ہوا، لیکن دیگر حدیث میں، روایات میں اذان کا بھی ذکر ہے۔ لیلۃ التعریس کا معنی ہے کہ رات کو چلتے ہوئے جو ایک جگہ میں آرام کے لیے رکنا، پڑاؤ ڈالنا، سونا، اسے کہتے ہیں تعریس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے کہ رات بھر چلنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح گہری نیند نے آ لیا۔ تو یہ بشر جو ہوتا ہے، اصل اس کی یہ فطری کمزوریاں ہیں، آرام کرنا، تھک جانا، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھیں۔ نمبر 3، جس جگہ شیطانی غلبہ محسوس ہو وہاں سے فوراً کوچ کر دینا چاہیے، جگہ بدل دینی چاہیے۔ نمبر 4، بھولنے اور سو جانے کی صورت میں جو ہی نماز یاد آ جائے یا آدمی جاگ جائے تو فرض نماز فوری طور پر ادا کر لینی چاہیے۔ حدیث 685، امام کے سامنے آ جانے سے پہلے نماز کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، امام کو آنے دو اور پھر جب وہ آ جائے تو پھر کھڑے ہو۔ وہاں نبی قتادہ تھا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز قائم کی جائے، فلا تقوموا، تو تم نہ کھڑے ہوا کرو، حتی ترونی، یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو، قد خرجت، تو کہ میں نکل آیا ہوں اپنی گھر سے یا اپنے حجرے سے، تو جب میں نکل آؤں اور آپ مجھے دیکھ لیں تو پھر آپ کھڑے ہوا کرو۔ متفق علیہ۔ حدیث 686، نماز کھڑی ہو جانے پر اسے دوڑ کر ملنے کی ممانعت، پہلے ہی آنا چاہیے وقت پر۔ پھر لوگ جو ہیں وہ پہلے تو سستی کرتے ہیں، یہ گناہ ہے، پھر لیٹ ہوتے ہیں، گناہ ہے، پھر دوڑ کر بھاگتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ تو ایک گناہ سے سارے گناہ جنم لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی کی جائے، قامت کہی جائے نماز کی، فلا تعتوها تسعون، تو تم اس کو مت آؤ دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، واتوها تمشون، کہ تم اس کو آؤ اس حال میں کہ تم چل رہے ہو، معمول کے مطابق چلو، وعلیکم السکینہ، اور تم پر لازم ہے کہ وہ تم وقار اور سکون کے ساتھ آؤ نماز میں، نماز کی طرف۔ فما ادرکتم فصلوا، تو جو تم پالو امام کے ساتھ تم پڑھ لو، فصلوا، وما فاتکم فاتموا، اور جو پیچھے رہ جائے باقی یا رہ گئی ہو لیٹ ہونے کی وجہ سے، اس کو پورا کر لو، لیکن بھاگو نہیں۔ متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، فإن أحدکم، بے شک تم میں سے کوئی ایک، اذا کان یعمد، جب وہ ارادہ کرتا ہے، الی الصلاۃ، فرض نماز کی ادائیگی کی جانب جانے کا، یا جا رہا ہوتا ہے، تو فہو فی صلاۃ، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ نماز میں ہے، تو گویا نماز کی طرف آنے والا ایسے ہے جیسے نماز ادا کر رہا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ بڑے ہی کامل خشوع خضوع کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، سکون اور وقار کے ساتھ چل کر آئے، کیونکہ وہ نماز میں ہے حکمن۔ حدیث میں الفاظ فلا تعتوا تسعون کا مطلب ہے تم دوڑ کر نماز کی طرف نہ آؤ، اور کوئی شخص نماز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ گویا اس وقت سے ہی نماز میں ہوتا ہے، یہ بھی حدیث میں واضح ہوا۔ آگے حدیث 687، فوت شدہ نماز اگر سری ہے تو بعد میں بھی سری، اور اگر جہری ہے تو بعد میں بھی جہری پڑھے، تو یہ بھی وہی واقعہ تقریباً، لیکن وہ واقعہ نہیں عزیز طلبہ، اس واقعے میں فرق ہے۔ پہلا واقعہ اور یہ واقعہ ایک جیسے ہیں، لیکن حدیث کے الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وہ واقعہ غزوہ خیبر کا سے متعلق تھا، اور یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے کا واقعہ ہے، تو نوعیت ایک واقعے کی ایک جیسی ہے، دونوں واقعات کی ایک ہی نوعیت کے ہیں، لیکن ہیں دونوں الگ الگ واقعات۔
یہ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ارسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بطریق مکہ، کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پڑاؤ ڈالا، رکے آرام کے لیے ایک رات بطریق مکہ، مکہ کے راستے میں، مکہ مکرمہ جاتے ہوئے یا مکہ سے واپسی پر مدینہ کی جانب، اللہ عالم۔ ووکل بلالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا ان یوقظهم للصلاۃ، کہ وہ ان کو جگائیں گے نماز کے لیے، انہیں یہ ذمہ داری سونپ دی۔ فراقد بلال، بلال سو گئے، انہوں نے ذمہ داری تو لے لی لیکن وہ سو گئے۔ وراقدوا، یہاں تک کہ سارے دیگر صحابہ بھی رضی اللہ عنہم سو گئے۔ حتی استیقظوا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھے، بیدار ہوئے، وقت طلعت علیہم الشمس، تو ان پر سورج طلوع ہو چکا تھا، سورج طلوع ہوتے ہوئے اٹھے۔ فاستيقظ القوم، تو سارے لوگ بھی قوم کے جاگ اٹھے سورج کی تپش سے، روشنی سے، گرمی سے۔ فقط فزعوا، تو وہ تحقیق گھبرائے ہوئے تھے، گھبراہٹ کی عالم میں تھے سب۔ فامرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يركبوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ سوار ہوں اپنی سواریاں پر، حتی یخرجوا من ذلک الوادی، یہاں تک کہ وہ نکلیں یہاں اس وادی سے۔ اچھا جی، اس جگہ سے، اس وادی سے وہ نکلیں۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ان ھذا واد بی شیطان، بے شک یہ ایسی وادی ہے کہ یہاں شیطان ہیں، شیطان کا تسلط ہے، شیطان کی حکمرانی ہے۔ فراقبوا، تو وہ سوار ہوئے صحابہ، حتی خرجوا من ذلک الوادی، یہاں تک کہ وہ اس وادی سے نکل آئے۔ ثم امرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزلوا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر انہیں حکم دیا کہ وہ یہاں اتریں، پڑاؤ ڈالیں، رکیں۔ وہاں يتوضؤوا، اور یہ بھی حکم دیا کہ وہ وضو کریں۔ وامر بلالا، اور بلال کو حکم دیا ان ینادی للصلاۃ، کہ وہ نماز کے لیے اذان کہے۔ یہاں تو اذان کے الفاظ آ گئے ہیں اس حدیث میں۔ او یقیمہ، یا آپ نے فرمایا اقامت کہے، جو اذان اور اقامت دونوں، اقامت بھی ہوتی ہے، جو اذان دے وہ اقامت کہتا ہے۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ثم انصرف، پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے، پلٹے۔ وقد رأى من فزعهم، اور آپ نے دیکھا صحابہ کے، یعنی ان صحابہ کے چہروں پر گھبراہٹ کے آثار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں پر گھبراہٹ کے آثار دیکھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قبض ارواحنا، کہ بے شک اللہ نے قبض کر لی تھی ہماری روحیں۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ دیکھیے بالکل وہی معاملہ جو عام بشر والا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ نیند کی حالت میں ایسے ہی جیسے کہ آدمی موت میں ہوتا ہے، تو جس طرح تم سو گئے، میں بھی سو گیا، اور ہماری روحیں اللہ نے قبض کر لیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينِ غَيْرِ هَذَا، اگر ہمارا رب چاہتا تو ان روحوں کو لوٹا دیتا ہماری جانب، فی حین غیر ھذا، اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے، جب تک چاہے وہ ہماری روحوں کو روک لے، اور جب چاہے وہ لوٹا دے۔ تو اس نے ہماری طرف ان روحوں کو اس وقت لوٹایا جب چاہا، ٹھیک ہے جی۔ باوجود اس کے کہ بلال رضی اللہ عنہ تھے، ان کو ہم نے ذمہ داری لگائی، لیکن وہ بھی سو گئے اور ہم سب سوتے رہے۔ فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ وَنَسِيَهَا، تو حکم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک نماز کے بارے میں سو جائے، نماز کے وقت پر سوتا رہے، اور نَسِيَهَا، یا اس کو وہ بھول جائے، سونے کے علاوہ وہ بیداری میں ہو اور بھول جائے۔ ثُمَّ فُزِعَ عَلَيْهَا، پھر وہ اس کی طرف متنبہ ہو اور اسے یاد آ جائے، گھبراہٹ میں یا خوف میں یا فکر میں، جب وہ اس کی طرف متوجہ ہو، اس کو یاد آئے، تو فَلْيُصَلِّهَا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نماز کو ادا کر لے، کما یصلیھا فی وقتھا، تو کما یصلیھا فی وقتھا، جس طرح کہ وہ اس کو اپنے وقت پہ ادا کرتا ہے، اسی طرح وہ جب اس کو موقع ملے، جب اس کو یاد آئے،
تو وہ اس کو ادا کر لے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ ثم التفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر صدیق، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانب، فقالا، تو کہنے لگے، فرمایا، ان شیطان آتا بلالا، کہ اے ابو بکر، بے شک شیطان آیا تھا بلال کے پاس رضی اللہ عنہ، وہو قائم یصلی، اور اس حال میں وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، تو فزجاہ، تو شیطان نے ان کو سلا دیا، نیند طاری کر دی۔ ثم لم یزل یہدعہ، پھر ہمیشہ رہا مسلسل اس کو تھپ تھپاتے، ثم لم یزل، پھر شیطان ہمیشہ رہا اس کو تھپ تھپاتے رہا، تھپ تھپانے لگا، کما یہدع الصبی، جس طرح کہ بچہ جو ہے اس کو تھپ تھپایا جاتا ہے۔ بچے کو سلانے کے لیے ماں جو ہے نا، وہ اپنے ہاتھ سے کبھی کمر پر، کبھی پیٹ پر، کبھی چہرے پر ایسے ہاتھ رکھتی ہے، اس کو لہراتی، سلاتی، لوری دیتی تاکہ وہ سو جائے۔ تو اس طرح شیطان نے شروع کیا ہوا تھا کام حضرت بلال کے ساتھ، چاہتا تھا کہ ان کو بھی سلا دیں تاکہ سب جو ہیں وہ ان کی نماز کو آگے کر دوں۔ تو ساری اس نے جو ہے اپنی توانائی بلال رضی اللہ عنہ پہ خرچ کی۔ کما یہدع الصبی، حتیٰ نام، یہاں تک کہ بلال جو ہے وہ بھی سو گئے۔ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، یہ بات تو اللہ کے رسول نے کہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا بلال رضی اللہ عنہ کو، یہ بات کہہ کے نا پھر بلال کو بلایا۔ فاخبر بلال، تو بلال آتے ہی انہوں نے یہ بتایا، بلال آ گئے اور انہوں نے یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا، مثل الذی اخبر رسول اللہ ابا بکر، بالکل وہی بات جو کہ بات کہی تھی اللہ کے رسول نے ابو بکر سے۔ جی، وہی بات جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر پہلے کہی تھی، فرمائی تھی، وہی بلال نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوان سنا دی، انہی الفاظ کے ساتھ کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے اللہ کے رسول۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ وہیں تھے جب انہوں نے سنا بلال سے بھی وہی بات بالکل سیم، تو کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ کے رسول کہ آپ اللہ کے سچے، بے شک اللہ کے آپ سچے رسول ہیں۔ رواہ مالک مرسلانی، سے امام مالک نے مرسل روایت کی ہے اس حدیث کو۔ اس حدیث کی سند مرسل ہونے کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، مگر امام مسلم رحمہ اللہ کے ہاں اس کے کئی ایک شواہد بھی ہیں۔ تو حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے واقعہ کا تعلق خیبر اور مدینہ کے درمیان کا تھا، جبکہ یہ واقعہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہوا تھا، لہذا دونوں واقعات مختلف ہیں۔ تو یہ بات پہلے ہم نے کر لی کہ یہ دونوں واقعات ایک جیسے ہی لگتے ہیں لیکن ہیں مختلف راہوں کے، راستوں کے مختلف واقعات، واللہ عالم۔ حدیث 688، مؤذنین کی فضیلت اور ان کی ذمہ داری۔ مؤذن جو اذان دینے والے، ان کی فضیلت تو بہت ہے، لیکن جتنی فضیلت کوئی رکھتا ہے اتنی اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصلتان معلقتان، دو ایسی ذمہ داریاں ہیں جو معلق ہیں، گلے میں ڈال دی گئی ہیں، فی اعناق المؤذنین المسلمین، جو مؤذنین مسلمانوں کے لیے مؤذنین کی گردنوں میں جو ڈال دی گئی ہیں، معلق کر دی گئی ہیں، لٹکا دی گئی ہیں، دو ذمہ داریاں۔ صیامہم و صلاتہم، ایک ان کے روزے اور ایک ان کی نمازیں۔ مؤذن جو ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں امین ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، فرض نماز تو اذان سن کر، روزہ کھولنا ہے، افطار کرنا ہے تو اذان سن کر، تو اذان میں آگا پیچھا ہوگا تو ان کا سارا بوجھ یا جو بھی ہوگی ذمہ داری وہ مؤذنین پر ہوگی۔ رواہ ابن ماجہ، دونوں بڑا چوکس رہنا پڑے گا، امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں مروان بن سالم متروک اور متہم ہے۔ لو جی، تو حدیث جو ہے وہ صحت کے پائے کو نہیں، معیار کو پہنچتی، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسا کہ ایک دوسری روایت میں بھی اس قسم کے الفاظ ہیں کہ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، وہ حدیث صحیح ہے غالباً، امام جو ہے وہ ضامن ہے اور مؤذن امین ہے، تو اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داریاں دونوں پر۔ پھر آپ نے مؤذنین اور
آئمہ کے حق میں دعائیں بھی کی۔ حدیث 689 کعبہ مشرفہ کی چاروں جہتیں اصل قبلہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ابن عباس جس طرف سے بھی آپ منہ کریں گے قبلہ تو آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ عبداللہ بن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لما دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، دعا فی نواحیہ کلھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے ہر کونوں میں ہر جانب میں دعا فرمائی، ولم یصلی، اور نماز نہیں پڑھی، حتی خرج منہ، یہاں تک کہ آپ اس سے نکلے، فلما خرج، پھر آپ جب کعبۃ اللہ سے نکلے، باہر تشریف لائے، تو رکعتین، تو آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، فی قبول الکعبہ، کعبہ کی جانب منہ کر کے، کعبہ کی سمت رخ کر کے آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی باہر نکل کر، وقال، اور فرمایا، ھذہ القبلہ، تو یہی ہمارا قبلہ ہے۔ تو جس طرف بھی منہ کیا جائے قبلہ سامنے ہو تو وہ نماز صحیح ہوگی۔ رواه البخاری۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ علی القبلہ تو سے مراد یہ ہے کہ اس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے، اور یہ کبھی بھی منسوخ ہونے کا نہیں، قیامت تک یہی خانہ کعبہ ہے۔ تمام اہل علم کے نزدیک خانہ کعبہ کے اندر نفلی نماز پڑھنا جائز ہے، جبکہ فرض نماز پڑھنے میں اختلاف ہوا ہے، اور اکثر اہل علم یعنی جمہور کے نزدیک فرض نماز پڑھنا بھی جائز ہے، واللہ عالم۔ ہاں جی، یہی حدیث اسی انہی الفاظ میں امام مسلم نے بھی روایت کی ہے، ورواه مسلم عنہ، کس سے روایت کی ہے؟ اسی راوی سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، عن اسامہ بن زید، یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث امام مسلم نے بھی روایت کی ہے، ہاں جی، اسی مفہوم میں انہی الفاظ میں۔ 619 خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا استحباب، یہ بھی واقعہ خانہ کعبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا ہے، لیکن اس حدیث میں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حدیث میں واضح تضاد ہے، ایک دوسرے کے مفہوم الٹ ہے، اس لیے ہمیں تطبیق دینا پڑے گی، ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنا پڑے گا اور ایک تیسرا مفہوم متعین کرنا پڑے گا۔ دیکھیے حدیث پہلے پڑھیے، وان عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ عبداللہ بن عباس سے تھی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل القعبہ، کہ اللہ کے رسول، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مشرفہ میں داخل ہوئے، تشریف لائے، وہ خود، و اسامہ بن زید، اور اسامہ بن زید بھی، و عثمان بن طلحہ، اور عثمان بن طلحہ بھی، عثمان بن طلحہ الحجبی، و بلال بن ربا، اور بلال بن ربا بھی، یہ سارے، فاغلق علیہ، تو بلال بن ربا بھی، وہ بھی آئے، اور انہوں نے پھر خانہ کعبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ ومکث فیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹھہرے، بیت اللہ شریف میں، فسألت بلالا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا بلال سے، ہینا خرج، جب وہ نکلے خانہ کعبہ سے اللہ کے رسول کے ساتھ، ماذا ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کیا کیا، کیا کچھ کیا آپ نے عمل؟ فقال، تو بلال کہنے لگے رضی اللہ عنہ، جعل عمودا عن یسارہ، کہ بیت اللہ شریف کا ایک آپ نے جو ستون تھا اس کو اپنی بائیں جانب رکھا، وعمودین عن یمینہ، اور 2 جو ستون تھے ان کو اپنی دائیں جانب رکھا، وثلاثۃ اعمدۃ وراءہ، اور 3 ستون جو تھے وہ آپ نے اپنے پیچھے رکھے، وہ آپ کی بیک میں تھے، 2 دائیں جانب، 1 بائیں جانب، 3 پیچھے۔ وکان البیت، جی عزیز طلبہ، ہم پڑھ رہے تھے حدیث نمبر 691، جب حضرت بلال جو ہیں اپنے دیگر ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ باہر بیت اللہ شریف سے نکلے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت بلال سے کہ ماذا ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں کیا کیا یا کیا عمل فرمایا؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا، فقال جعل عمودا عن یسارہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا اندر، بیت اللہ کے اندر جا کر جو اپنا ایک ستون ہے اس کو بائیں جانب رکھا، وعمودین عن یمینہ، اور 2 ستون آپ کی دائیں جانب تھے، وثلاثۃ اعمدۃ وراءہ، اور 3 ستون بیت اللہ شریف کے جو ہیں وہ پیچھے تھے آپ کے بیک پہ، وکان البیت یومئذ علی 6 اعمدہ، اور ان دنوں میں جو اللہ کا گھر بیت اللہ شریف تھا اس میں 6 ستون تھے، اندر 6 ستونوں پر وہ کھڑا تھا۔ ثم صلی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی، یہ بھی عبداللہ بن عمر نے یہ
پوچھنے پر بلال نے بتایا۔ متفق علیہ، حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ اور اب دیکھو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے نماز باہر آ کر پڑھی، آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی، تو یہ حدیث اس سے پہلے کی حدیث کے خلاف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھی، اور اس حدیث میں ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اس میں ترجیح سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ہے، اس کو پریفر کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اس کی درج ذیل وجوہات ہیں۔ اس لیے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ اندر گئے تھے، خود آپ گئے تھے، جبکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ اندر نہیں تھے، وہ اندر نہیں گئے، حضرت بلال ساتھ اندر تھے باقاعدہ، اس لیے ان کا خیال سمائی ہے۔ اور یہ اس وقت بہت چھوٹے بھی تھے، عبداللہ بن عباس چھوٹے بھی تھے اور حضرت بلال ساتھ بھی تھے، اور انہوں نے اندر کی بات بتائی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے، اس لیے یہ حدیث کو ترجیح حاصل ہے، واللہ عالم۔ حدیث 692 مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد میں نماز، یعنی مسجد نبوی میں، بہتر ہے من الف صلاۃ، ہزار نمازوں سے، فیما سواہ، جو اس کے علاوہ مسجدیں ہیں ان میں نماز پڑھنے سے ہزار بار زیادہ بہتر ہے میری مسجد میں نماز پڑھنا، المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے۔ تو مسجد حرام میں چونکہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اس لیے اس کو مستثنا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ باقی مسجدوں کی نسبت مسجد نبوی میں 1,000 کا ثواب زیادہ ہے، متفق علیہ۔ آج کے سبق کے حوالے سے سوالات۔ حدیث کی روشنی میں مسجد نبوی کی فضیلت بیان کریں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عادل قبلہ سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں الفاظ فلا تاتوا تسعون کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں الفاظ الفجر المستطیل سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما کون کون سے اوقات کے مؤذن تھے؟ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق اللہ کے فضل سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وإلی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔